نومبر 2024 کے سنبھل فسادات پر عدالتی تحقیقاتی کمیشن کی خفیہ رپورٹ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو پیش کیے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد ذرائع ابلاغ تک پہنچ گئی، مگر جو بات سب سے زیادہ تشویشناک رہی وہ یہ تھی کہ صرف مخصوص حصے افشا کیے گئے، اور وہ بھی وہی جن میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس انکشاف نے سیاسی طوفان کھڑا کر دیا اور فرقہ وارانہ فضا میں مزید کشیدگی کے خدشات کو جنم دے دیا۔ 450 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ سابق ہائی کورٹ جج جسٹس دیویندر کمار اروڑا کی سربراہی میں 3 رکنی پینل نے 9 ماہ کی چھان بین کے بعد تیار کی تھی، جو 28 اگست 2025 کو باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔ پرنسپل سیکرٹری برائے داخلہ سنجے پرساد نے اس دستاویز کو خفیہ قرار دیا تھا اور واضح کیا تھا کہ اسے پہلے کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن اگلے ہی روز اخبارات میں جو اقتباسات شائع ہوئے ان میں صرف مسلم قائدین اور اداروں کو ہدف بنایا گیا۔ افشا شدہ حصوں میں کمیشن نے سنبھل کے رکن پارلیمان ضیاء الرحمان برق، سابق MLA اقبال محمود کے فرزند سہیل اقبال اور جامع مسجد کمیٹی پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی سازش رچی، ہجوم کو منظم کیا اور غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا۔ رپورٹ میں واقعات کو مبینہ آبدیاتی تبدیلیوں، مفاہمتی سیاست اور لو جہاد و غزوہ ہند جیسے بیانیوں سے بھی جوڑا گیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ میڈیا میں شائع شدہ اقتباسات میں پولیس اور انتظامیہ کی کسی کوتاہی یا کردار کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ اطلاعات کے مطابق کمیشن نے ان کے طرز عمل پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ یہی یک طرفہ انکشاف اس خدشے کو تقویت دیتا ہے کہ رپورٹ کے مخصوص حصے دانستہ طور پر افشا کیے گئے تاکہ مسلم برادری کو بدنام کیا جائے اور حکومت کو کٹہرے میں کھڑا ہونے سے بچایا جا سکے۔ سول سوسائٹی نے اس عمل پر شدید اعتراض جتایا ہے۔ سابق IPS افسر اور آزاد ادھیکار سینا کے سربراہ امیتابھ ٹھاکر نے اسے انتہائی قابل مذمت قرار دیا اور وزیر اعلیٰ کو مکتوب ارسال کر کے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی خفیہ رپورٹ کے مخصوص حصے کا افشا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تباہ کرتا ہے اور سیاسی عزائم پر گہرے شکوک پیدا کرتا ہے۔ ادھر حزب اختلاف نے بھی معاملے کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے BJP پر رپورٹ کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنانے کا الزام لگایا۔ ان کے بقول یہ حکومت عوام کا اعتماد قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے اور نوجوانوں کو روزگار دینے میں بھی ناکام رہی ہے۔ ہندو نقل مکانی کا بیانیہ دراصل حکومت کی اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ یوں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے سامنے سخت سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ مخصوص افشا کس کے حکم پر کیا گیا؟ صرف مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے والے حصے ہی کیوں منظر عام پر لائے گئے؟ اور آخر اس یک طرفہ بیانیے سے فائدہ کسے پہنچنا تھا؟ فی الحال حکومت اس تمام بحث پر خاموش ہے۔